دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی تو ان کی عمر تھی 96 سال، یعنی 4 کم 100۔ اور جب وہ بابا جی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کی یہ جو دریں تھیں یہ سفید ہو کر ان کی آنکھوں پر لٹک رہی تھیں، اور بابا جی نے ایک بڑی چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اور قربان جاؤں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی پاک آگے بڑھ کر ان بابا جی کو بازو سے پکڑا اور ان کو تسلی سے بٹھایا، اور جب وہ بزرگ بیٹھ گئے تو تب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بابا جی بات کرتے تو یوں آنکھ کھول کر سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھتے، اور ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی، بڑی مایوسی تھی، اور وہ ہمارے نبی پاک سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، یا رسول اللہ گناہ ہی گناہ ہیں، کالے سیاہ کے دفتر ہیں، یا رسول اللہ جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اپنی نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی مجھ سے ملا ہے، اس نے مجھے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا وجود اب بالکل بیکار ہو چکا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس بزرگ نے، ان بابا جی نے 3 باتیں کہیں، اور تینوں کی تینوں باتیں نرالی کہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی ادا کر سکوں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقات اور خیرات کر سکوں۔ یا رسول اللہ اب میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب تو میں تلوار لے کر جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں دین کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ میں لمبی نماز ادا کر سکتا ہوں، نہ میں صدقات و خیرات کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اسلام کے لیے جہاد کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ بالکل بیکار ہو چکا ہوں، میرا وجود بالکل بیکار ہے، اور بیکار وجود کو تو گھر والے بھی برداشت نہیں کرتے۔ میرے اپنے بچے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والد کو پردہ عطا فرما، اور آج یا رسول اللہ میری ساری عمر گزر جانے کے بعد آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھ بیکار کو بھی میرا رب قبول کرے گا؟ یا رسول اللہ اگر آج میں کلمہ پڑھوں تو میں بالکل بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرا رب میرا اسلام قبول کرے گا؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے جھڑی لگنا شروع ہوئی، اور آپ کی آنسو داڑھی مبارک کو تر کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی پاک کھل کر روئے، اور ان بزرگوں سے ارشاد فرمانے لگے کہ بزرگوں، اسلام کی خاطر لڑنے والے مجاہدین، جہاد کرنے والے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلوار کی حاجت نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے صدقات اور خیرات کی بھی ضرورت نہیں۔ اور آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ عبادتیں، یہ نمازیں کوئی اضافہ نہیں کرتیں، یہ عبادتیں تو انسان کو ہی مدد کرتی ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی پاک نے ان بزرگوں سے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ لمبی نمازیں پڑھیں، نہ آپ صدقہ و خیرات کریں، بس آپ صدقے دل سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔